امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی عمیر اور فواد؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک یار. اور میں پاکستان کے چینجنگ روم پہ ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو آڈینس سے ہے کہ ہم نے ایک پول سٹارٹ کیا ہے. آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کے چینجنگ روم میں کھلاڑی پورے کپڑے اتارتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک ویسٹ میں ہوتا ہے کہ پورے ننگے ہو کے جو ہے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، تو کیا ہماری پاکستانی شرم و حیا جو ہے وہ اپنا سر دکھاتی ہوگی ننگے ڈریسنگ روم کے اندر، یا یہ کہ کھلاڑی جو ہیں الف ننگے ہو کے کپڑے تبدیل کرتے ہوں گے؟ یار لیکن علی ایک بات ہے، یہاں پہ تم بھی جمز میں جاتے ہو، کوئی چینجنگ رومز ہوتے ہیں، اس میں لوگ ننگے تو نہیں پھر رہے ہوتے. فل ننگے بھائی، فل ننگے. اسپیشلی جتنا بڈھا ہوگا اتنا ننگا ہوگا. بڈھے بے شرم ہو ہاں جاتے ہیں بڈھے ہوتے ہیں ننگے، بڈھے صحیح بے ننگے شرم ہو ہوتے ہیں. جوان لوگ تو نہیں ننگے پھر رہے ہوتے، ان میں ہوتے ہیں، تھوڑی جوان شرم بھی ہوتی ہے. ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. فل ننگے کے ہاں بس ہاں، ننگے پھر رہے ہیں. مطلب ایسا بھی نہیں کہ ننگے پھر رہے ہیں آ کے کھڑے ہو گئے میرے سامنے، ہاں بھائی کیا حال چال ہے بھائی علی میاں ایسا کوئی سین نہیں، لیکن مطلب نہیں ننگے نہیں ہو نہیں کے نہیں کپڑے چینج کرتے ہیں. نہیں نہیں یار فواد تم میں نے بتاؤ، تو فواد تم زیادہ بتاؤ، تم شاور تو سے تو یار تولیے میں میں ہی باہر آتے ہوں گے نا، یہ تو نہیں شاور سے ننگے نکل کے لاکر کی طرف جا رہے ہیں. ہاں فواد تم نہیں بتاؤ، یار تم نے جو ہے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران نوکری کی تھی ڈریسنگ روم میں، بتاؤ تم کتنے ننگے یار دیکھے تم نے؟ میں نے تو ننگے اس طرح سے نہیں دیکھا. جب شاور سے نکلتے ہیں تو ٹاول لگا کر چینج کرتے ہیں، ہاں اس میں کبھی کبھار اگر نظر آ گیا غلطی سے، یہ تو نہیں کہ ننگے پھرتے ہیں ہر جگہ کے اچھا آؤ گے. مطلب دیکھے پوری کوشش کرتا ہے مطلب تو کبھی کبھار غلطی سے دکھ جاتا ہے فواد کو. نہیں غلطی سے نہیں، مطلب جب چینج کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ٹاول اوپر نیچے ہو جائے تو اس طرح تو نہیں کہ ننگے جم میں جس طرح علی بیان کر ہاں رہے ہیں نا کہ مطلب پھر ہاں پورے جم میں ننگے ایسے پھر نہیں، تو رہے. نہیں جب ہوتا. جب بھائی جب سوئمنگ وغیرہ کرنے کے بعد، نہانے کے بعد جب تولیہ اتار کے کپڑے چینج کرتے ہیں نا. تو نہیں اب تو اگر آپ وہ ان تو کی طرف اسپلٹ دیکھ سیکنڈ رہے ہیں ہوتا ہے نا. تو وہ تو آپ نے کیا لازمی. 3 پیس سوٹ پہننا ہے تو تولیہ اتار کے جو آپ کو گھنٹہ لگے گا. نہیں وہ تو بات نہیں، بات تو یہ کہ ہوتے ہیں ننگے یا نہیں تو ننگے تو ہوتے ہیں بات تو یہ ہو رہی ہے، نہیں تو آپ بات تو تو جس ٹیکنیکل طرح ہو سے رہی ہے. بیان کر رہے ہیں کہ بس ننگے کڑے ہوتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمیں، مطلب میں نہیں نے تم پہلے بھی کہا ننگا ایسا نہیں ورڈ ہے کہ بڑا کیجولی یوز کر رہے ہو. تمہارے لیے ننگا یہ ہے کہ ابھی جیسے تم نے بنین پہنی ہوئی ہے تم یہ اس کو بھی ننگا کہہ رہے ہو. نہیں تو یہ اس طرح پاکستانی محلے میں تو نہیں پھر سکتے آپ. تو کہیں گے یہ ہائے ڈریسنگ روم میں ہائے محلہ نہیں ہے. سید صاحب کا لونڈا جو ہے وہ خراب ہو گیا. ہاں بنیان شارٹس میں پھر رہا ہے. ہاں شارٹ اور بنیان، اف توبہ توبہ، صحیح ریگریسو ہے. خاندان کا نام ڈبو دیا. فواد تمہارے ادھر کہیں پھرتے ہیں شارٹ شارٹ میں؟ کبھی گاؤں میں ہے کوئی ٹرینڈ؟ نہیں یار وہاں چت جاتے ہیں بھائی. دس از اے سائن فواد کے گاؤں میں. شارٹس پہنی ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکا اویلیبل ہے. ناصر خان جان آن مان قربان. یار یعنی وہاں تو سیریسلی آپ قمیص بھی اتار دیں تو ننگا ہی تصور ہوگا مطلب. ہاں تو اب بتاؤ، اسی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہے کھلاڑی، تو یہی سوال اسی لیے نہیں تو سینس آپ پہ. سٹارٹ پھر یہاں سے کرتے نا، آپ نے سٹارٹ ویسٹ سے کیا اور ان کے چینج روم سے اور لے آئے ہیں پھر نہیں تو تمہارے خیبر یہ چینجنگ پختونخوا روم پر. جو نیوزی لینڈ میں چینجنگ روم ہے وہ ویسٹ میں ہی ہے نا، تو اب یہاں پہ مطلب نیوزی لینڈ کے چینجنگ روم میں وہ پاکستانی پن دکھا رہے ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں گے، یا اب اتنا لیکن نیوزی لینڈ پلیئر بھی ننگے تو نہیں پھیر رہے ہوں گے نا. انڈر ویئر تو انہوں نے پہنے ہی ہوں گے بھائی چینجنگ جب روم. نہا کے نکلتے ہوں گے تو ننگے ہی نکلتے یا ہوں گے. نہا کے وہ بھینسو ٹاول نہیں لیتے، وہ پہلے کیا پورا ڈریسنگ روم گیلا کرتے ہیں لاکر تک، اور پھر تولیہ بھوسڑی تولیہ لے کے جاتے ہیں وہ شاور میں. کنفرم مجھے پتا تو کبھی جم نہیں گیا رہی. میری ساری نالج جو ہے وہ پورن اپ سے آ رہی ہے جم کی. یار مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ علی جو ہے، علی جوجٹسو بھی ننگا کھیلتا ہے نا، مطلب صحیح کپڑے اتار کر جوجٹسو کھیل رہا ہے مطلب گوروں کے ساتھ. علی پہلی ایکسپیرینس بار تو مجھے یہ جوجٹسو والا لگتا ہے کہ جوجٹسو پکڑو پکڑو ننگا مطلب. ٹرپل علی ایکس بی پہلی جے بار جے. میرے خیال سے جم گیا نا تو علی نے کہا سب فلموں میں ننگے ہی پھرتے ہیں، میں بھی ننگا. یہ کیا بکواس ہے، یہ تو ہو ہی نہیں رہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یوگا کے بیچ میں شروع ہو جائے گا کام. یوگا پینٹ پھاڑ کے. یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. پوری کلاس ہو گئی، انسٹرکٹر چلا گیا. ایسے تمہارے خیال میں پی جے ایل کا جو ڈریسنگ روم ہے اس میں مردان کے بھی لڑکے ہیں، برٹش لڑکے بھی ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں برقع یار پہنتے ہوں گے. یہ آپ چیک کریں، شکلین مشتاق آپ کے کوچ ہیں، تو تو وہ کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں؟
सकी भाई देखे नंगे होने के एक्सपर्ट सकी भाई। नहीं, एक दीनी माहौल है क्लब का, वो इस तरह से तो नहीं, वो अंडरवेयर में तो नहीं पहनने देंगे। अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो कि आमिर सोहेल होता तो एग्रेसिव माहौल होता उसके अंदर कि सब नंगे हो जाओ भाई, नंगे। सारे अपने अपने बाल दिखाओ। नहीं यार, मतलब आप देखें ना, रिजवान और सकी भाई जिस टीम में हो वहां पर क्या नंगापन, वो गोरो वाला भी नहीं होगा, या अंडरवेयर में भी नहीं होंगे, पूरा शर्मा कर जब शर्ट चेंज करेंगे तो उस तरफ देखो। ये कहते होंगे कि हम होटल जाके अपने कमरे में ही नहाएंगे, ये कहते होंगे। हाँ ये भी हो देसी सोच होती है ना, जिम में थोड़ी कोई नहाता है, जिम में कौन देसी नहाता है, जो घर आके नहाते हैं। नहीं ये हसन अली शादाब तो जरा मॉडर्न लड़के हैं, तो ये नहीं यार लगते मॉडर्न है, अब पाकिस्तान के मॉडर्न है। आप ये भी देखें ना, अब कई खोशाब के छोटे गांव से शादाब निकला, वो कितना लेकिन और दूसरा ये भी तो बात है, हसन अली को जनरेटर चलाना होता होगा तो वो जिम के बाथरूम में थोड़ी चलाएगा। घर जाके चलाता होगा जनरेटर अपना। नहीं शादाब यार पिंडी से है फवाद, लाइक शादाब अर्बन बॉय है यार। पिंडी और इस्लामाबाद का तो फर्क आपको पता है, पिंडी का भी कहाँ का है, पिंडी भी पिंडी मैटर करता है ना। लाल कुर्ती है, अडियाला का तो नहीं, मैला ही है, अडियाला रोड। लेकिन ये नहीं तुम्हें याद है कि 90s में जो क्रिकेट टीम थी ये बड़ी दफा शर्टलेस बनैनों में बैठे होते थे लॉर्ड्स में, वो पवेलियन में। वो इमरान खान के ट्रेन किए हुए बंदे थे, वो कोई और मतलब एरा था आपका। अब आपके जो है वो मिसबाउल हक के दौर के ये जितना निकला है सारा, ये वो वाला सीन है। नहीं, और ये आपके कल्चर की भी अक्कासी करता है। पाकिस्तान का जो अपना माहौल है, देसी माहौल, मतलब एक जनरल माहौल जो है सोसाइटी का, वो भी पिछले 20 साल में और ज्यादा चेंज हो गया है। हाँ ये भी है। अब अली सीरियस डिस्कशन की तरफ, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक्सपर्ट हमारे। नहीं वैसे ये बात तो है कि पाकिस्तान का माहौल, लोग आगे गए हैं, बाकी कंजर्वेटिज्म की तरफ पाकिस्तान गए है पिछले 10-20 सालों से, तो ये भी मतलब 90s 80s का माहौल। दुनिया आगे गई है, पाकिस्तान पीछे गया है। हाँ पीछे से करना है। दुनिया नंगी हुई है, पाकिस्तान ने कपड़े पहने। यार वैसे ये तेरी बगल क्यों नजर आ रही है नंगा। अच्छा जी, फवाद ने आज की एपिसोड का पूरा एजेंडा तैयार किया है, तो किस चीज पे पहले डिस्कशन करनी है फवाद? क्या बात करें फवाद? यार मेरा तो दिल करता है कि हम स्टार्ट राशिद भाई से करें, कि राशिद भाई की हिस्ट्री, राशिद भाई की कमेंट्री, राशिद भाई एज अ प्लेयर, मतलब क्या, मतलब उनकी जो, मैंने पिछले 3 सालों से उनका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरी वजह से भी काफी डॉलर मिले होंगे। मतलब बात उनकी सारी जो एक्सपर्टीज है वो आगे पीछे सिलेक्शन से ही होती है। मतलब इमाद आना चाहिए, शर्जील आना चाहिए, मतलब कोई वो बात नहीं होती ना। आपको गोरे जब कमेंटेटर नजर आते हैं वो टेक्निक पर बात करते हैं, स्ट्रेटजी पर बात करते हैं, तो बॉस एचडी में कुछ नहीं होता। बात राशिद भाई की ये कि इसको निकालो, इसको ले आओ, इनकी एक्सपर्टीज सारी उधर तक। तो अगर हमारे स्टेट एक्सपर्ट जरा राशिद भाई का बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट और फिर कीपिंग का जरा निकाल कर दे दें तो यार भाई ऐसा है कि देखो, पहले तो ये आप क्लियर करते हो तुम पैसे सिर्फ और सिर्फ बॉस न्यूज एचडी को तो दे रहे हो, जो चैनल है इलीगल चैनल जो है, जो पीटीवी के जो अपना जो प्रोग्राम है उनको बेसिकली वो रिकॉर्ड करके लगा देता है, वहां पे चिपका देता है उस चैनल पे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि राशिद भाई हाल में आज तक ये नहीं समझ पाए कि आपकी जो स्क्वाड होता है उसके अंदर सिर्फ 15 लोग होते हैं, वो उनका हमेशा ये होता है जो नहीं है उसे ले आओ। यार राशिद भाई, पहली तो बात ये है कि ये लोग टीवी पे आके क्या बातें करते हैं, ऑन ऑफ एयर ये क्या बातें करते हैं, उसमें बड़ा फर्क है। राशिद भाई को ये पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेज हैं ये हायर करती हैं कि आप डोमेस्टिक टैलेंट की स्काउटिंग करें हमारे लिए, और वो बहुत सारे लिखते हैं कि जितना नॉलेज राशिद भाई का डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में है बहुत कम लोगों का। तो टीवी पे तो आके इन्होंने बस वही बात करनी होती है ना जो ऑडियंस ने सुननी है, कि ऑडियंस इसी को एंजॉय करेगी अगर वो कहेंगे कि इसको निकाल दो, इसको ले आओ, ये क्या घटिया प्लेयर है, ये मुझे पसंद नहीं। कि वो ऑडियंस उनके ओपिनियन सुन के और थोड़ी टॉक्सिसिटी देख के कहती है कि यार बस यही मजे का सीन है, यही हमारी आज की एंटरटेनमेंट है।
وہی ہے جیسے سیاست پہ بھی پاکستان میں جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اس کو نکال دو، اس کو لے آؤ، یہ کمینہ ہے، یہ ذلیل ہے۔ ہاں ہاں کبھی یار کسی لیکن نے ویسے بات یہ کی دیکھیں، ریفارمز کی، لیجسلیشن کی، ہوں ایگزیکٹو کس طرح ایگزیکیوٹ کر رہی ہے سارے ریفارمز، ہوں کوئی بات نہیں ہوتی، بس یہ فارغ ہے میرے قائد کو یہ کا ایون فیلڈ جو بھی وہ ہاؤس ہے جہاں نواز شریف رہتا ہے لندن میں، اس پہ دھرنا دے دو، عمران خان چور نہیں ہے، یہی نیریٹو ہے پاکستان میں، یہی ہے۔ ہوں سپرفیشل۔ اور یار مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے جتنا بھی معین خان کو سنا ہے اس کی باتیں کافی لاجیکل ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا اپنا بیٹا بھی ہے کانٹینشن میں، لیکن وہ راشد کے مقابلے میں باتیں صحیح کرتا ہے، مطلب اسٹریٹجی پر بات کر لی، کوئی اور مطلب ایسی نئی بات آپ کو معین خان سے سننے کو مل جائے گی، راشد بھائی وہی مطلب پکڑے رہیں گے۔ یار 9 لاکھ سیلری ملتی ہے تو وہ حلال بھی تو کرنی ہے پروگرام پہ نعمان نیاز کے بتائے ہوئے ایجنڈے پہ۔ یا یار پہلے تو اس پروگرام میں محمد وسیم بھی آتا تھا۔ محمد وسیم۔ محمد یار لیکن مجھے ایک اور جو سپورٹس پروگرام کافی پسند ہے وہ جیو سپر پہ آتا ہے، سپورٹس لاؤنج، وہ حیدر اظہر اور ریحان الحق کرتے ہیں ہوسٹ، تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، بھائی اسی تم لیے کچھ نہیں پتا ہوتا نا، تو تم نے لگتا ہے خالی وہ لگوا لیا ہے کیا، وی ایکس این کیا تھا وہ، اے پی این، اے آئی ٹی پی آئی ٹی وی، آئی پی ٹی وی؟ وہ نہیں میں جو فیس بک پہ پڑا ہوتا ہے یار، اچھا، کیا نام ہے، اسپورٹس تمہیں ٹاک؟ ننگے ہونے سے فرصت ملے تو تم کوئی پروگرام دیکھو علی کا ذہن ادھر ہی ہے مطلب۔ ڈریسنگ روم میں۔ اے وی این ٹی وی لگوا لیا تم نے؟ یار ذرا تھوڑا سا راشد بھائی سے ہٹ کر آ جاتے ہیں عاقب بھائی پر۔ عاقب بھائی کی کلپس چل رہی ہیں وسیم اکرم کی، جو عاقب بھائی کو صحیح انگل کر رہے ہیں نا، تو اس سے پوچھتا ہے پروگرام میں کہ یار یہ عاقب بھائی کو آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وسیم اکرم کیپٹن تھا تو مجھے نہیں کھلاتے تھے، میں تبھی کھیلتا تھا جب وسیم کیپٹن نہیں ہوتا تھا یا ٹیم میں نہیں ہوتا تھا۔ تو وسیم بھائی آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ یار 20 سال ہو گئے ان کو، مطلب بس اب شرم آنی چاہیے، بند کر دیں یہ باتیں، مطلب پرفارمنس پر میں سلیکشن کرتا تھا یا ہوتی تھی اس ٹائم، اب آ کے میں کیوں نکالتا، شاید ہو بھی کوئی وجہ، لیکن وسیم بھائی کافی تک جاتے ہیں کہ یار ان کو بس ابھی خود سے نکلتے ہی نہیں ہے، اب 20 سال ہو گئے، نئے لڑکوں پر بات کرو۔ تو تو یہ کیا ویڈیو ہے فواد، یہ کیا ہے، یا ہاں آپ یہ نے ویڈیو ہے اپنی وسیم خواب اکرم اور دیکھا ہے؟ معین خان کسی پروگرام میں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ عاقب بھائی بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ وسیم کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو وسیم بھائی اچھا تب اچھا چاہتے اچھا ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے کہا آپ کو خواب آیا ہے۔ ہاں وسیم بھائی مائنڈ بڑا کرنے لگے ہیں ویسے، وسیم بھائی اب ہاں وہ ہاں 60 والی ایج میں آ کے قریب آ گئے نا، تو وہ فوراً تک ہاں جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہاں، بکواس وہ بند فوراً کرو، ناراض ہو جاتا ہے اس فوراً ٹائم۔ ناراض سے ہو جاتے ہیں، آپ لوگ عقل کرو عوام، عقل کرو، ہاں فوراً درس دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ انسٹاگرام ویڈیوز بھی یوں یوں گھوم رہے ہوتے ہیں وسیم ہاں بھائی، ہاں ہاں اور او یہ عوام ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، ہاں اور تو کون سا ہے آسٹریلین سے شادی کر کے تو بڑا آسٹریلین بن ہاں، گیا ہے، ان کی تو بھی ٹپکل اسی ایک نا وہ کلچر کا باتیں ہے۔ ہو گئی ہیں، جو بندہ 20 سال باہر رہتا ہے نا پاکستان سے، اور پاکستان کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا عمر میں بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹپکل وہ باتیں ہیں ان کی، ہاں وسیم بھائی کی نا، کہ وہ مطلب یہ تھوڑی عوام کو چاہیے کہ سدھر جائے۔ یار ہاں وسیم بھائی کا مجھے سب سے بڑا زیادہ غصہ جو ہے نا اس بات پر آتا ہے کہ میچ پاکستان جیتے یا ہارے، رضوان کا سٹرائک ریٹ کم تھا، تو یار بغیرت وہ میچ جیت گئے ہیں، اسی نے جتایا ہے، مطلب وہ 80 کر دے 60 کر دے، جو بھی وسیم بھائی کو مسئلہ ہوگا سٹرائک ریٹ سے، نہیں اسے جلدی ہٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ ہوں ہاں، وسیم بھائی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وسیم بھائی نوٹ بہت چھاپتے ہیں ان کانٹریکٹس کی وجہ سے، لیکن وسیم بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ریسرچ کرنے کا، اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بس آگے کہتے ہیں میں اپنی پرسنالٹی دکھا دیتا ہوں، ہوں اور بس ان کی پرسنالٹی اسی طرح ایوالو کر رہی ہے، سڑیل بڈھا۔ سڑیل بڈھا، سڑیل سیکسی بڈھا۔ یار ویسے ہاں وقاری یونس جو ہے وسیم کے مقابلے میں اچھی کمنٹری کرتا ہے، میں نے جتنا دیکھا، مطلب باتیں تو کچھ نہیں کر لیتا ہے نا وسیم بھائی، تو وہی کہ رسک ہلا لو، نہیں ریسٹ ہلا لو اور پتہ نہیں کیا، وسیم اور بھائی پھر تو رضوان پر بات کر لی۔ میں نے تو وسیم بھائی کو کامنٹری میں سوائے سکور بورڈ پڑھنے کے ہاں، علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے اس اور کو دیکھا۔ کتنے اب جذباتی کتنے ہونے لگے ہیں، Is that for six? Oh my God. ہاں کوئی وسیم بھائی تو زیرو انالیسز، اور وقار بھائی، ویسے وقار بھائی نے کل نا بابر نے ایک
وہ ایک نیا بوائے آیا ہے ٹکنر ٹکنر نے بال کرائی. ٹکنر تھا یا کون تھا؟ تو بابر نے نا اسے، جس طرح وہ نہیں ہوتا فرسٹ سلپ میں آپ کٹ کر کے اسے چوکے کے لیے مارتے ہیں، تو اب تو ماڈرن بیٹسمین تو اس کو وہ چوکا مارتے ہیں نا، وہ ایج نہیں ہوتی. تو کوئی گورا کامنٹیٹر تھا، اس نے کہا او نیشم مسٹ بی فیوریس. تو پھر وقار نے اسے کریکٹ کیا، اس نے کہا بھائی یہ بابر یہ شاٹ کھیلتا ہے، یہ ڈیلیبریٹ شاٹ تھی، یہ کوئی اس نے کوئی جافا نہیں کرایا ہاں کہ تو خوش ہو رہا ہے. آپ کا تو ٹکنر ہے تو وقار ہمارا بھائی بیٹسمین پھر بھی کوئی چکنر ہے. 2% کا انالیسس دے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. نہیں اس سے وسیم بھائی تو ٹوٹل یوز لیس. وسیم بھائی اور عامر سول سے بہتر بازد خان ہے یار، کم از کم کچھ تو ڈھنگ کی بات کر لیتا ہے، کچھ انالیسس تو دے ہی دے گا. ہاں یہ سارے ثنا میر، بازد خان، سکندر بخت. سکندر سکندر بخت تجھے پتا 2 سکندر بخت ہیں. ہاں ایک میں نے پی ٹی وی والے اس پہ ہی دیکھا، اپنا جو آتا ہے گیم آن ہے، سکندر بخت ایک اور آ گئے. ہاں تو جب سکندر بخت آئی تھنک اس نے کوئی، وہ ہر وقت برائیاں کر رہا ہوتا نا جیو پہ بیٹھ کے، تو آئی تھنک 2-3 سال پہلے اس سکندر بخت کو جو پی ٹی وی پہ کام کرتا ہے، اس بیچارے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اسے یار ٹیگ کر کے. ویسے اور اس مجھے نے پھر ایک نوٹ لگایا اپنے ٹویٹر پہ، جو اس نے وال پہ لگایا ہوا تھا، پن کیا ہوا تھا کہ مائی نیم از سکندر بخت اینڈ آئی ڈونٹ سٹ آن جیو سپر. یار میں پتہ نہیں عمیر نے کیسے مس کیا اس دن سیکو بھائی کو لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں بنگلہ دیش کے میچ کے خلاف. یعنی سیکو بھائی پر ٹرینڈ بن گیا تھا اور رضوان نے سکور کر لیا تھا نا کہ اب سیکو بھائی کہیں گے کہ اس میں یہ مسئلہ تھا، اس نے یہ چوکا غلط لگایا آؤٹ سائڈ ایج، مطلب کہ وہ اپنی پوری نیگیٹیوٹی لوگ سیکو بھائی بن کر ٹویٹ کر رہے تھے کہ اب رضوان کو کیسے کرٹیسائز کرے گا نا، مطلب کہ سیفی کو لے آؤ، اس نے ڈومیسٹک میں 50 کر دیا، رضوان کیا غلط سٹرائک ریٹ، مطلب کل سارا گند. اچھا ایک اور میں جو ٹویٹر کی ویسے دنیا میں یہ خبریں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات مجھے کرنے سنو تو، سنو یہ بخت کیا لاسٹ نیم ہے یہ بخت؟ ہاں یہ کیا آپ کا فیملی دیکھیے، نیم کیا ہے جی؟ بخت. ہاں کم بخت نہیں کم دفع نہیں، ہو جا. ہم زیادہ بخت ہیں. اچھا بھائی کل کے میچ پہ تم لوگ چونکہ سوئے ہوئے تھے تو میں نے تو پورا میچ دیکھا، کیونکہ دن کے ٹائم ہوا، اللہ کا شکر ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ میچ میں دن میں دیکھ سکا نیند حرام کیے بغیر. تو کل محمد حفیظ آیا جی ٹویٹر پہ، شاداب کو پاکستان نے نمبر 4 پہ بھیجا، کیونکہ اب میرے خیال سے پلان یہی ہے کہ شاداب کو ہی بھیجیں گے 4 پہ. تو محمد حفیظ نے آ کے کہا these are short term solutions to our problems. This will take confidence away from middle order players. If you send Shadab up at 4, these will not provide long term solutions. پورا ٹویٹر فیس کے پیچھے. میں نے کہا دفعہ ہو کتی کے بچے، پہلی بار کوئی نمبر 4 پہ آگے سکور کر رہا ہے، تمیز سے کھیلنے دے اسے. اس کے بعد شاداب نے جب میچ ختم ہوا تو اس نے لکھا، اس نے کہا آئی ہوپ یو لائکڈ آور انٹینٹ ٹوڈے. کیونکہ وہ انٹینٹ پہ پورا پاکستان پیچھے پڑا ہوا ہے نا کہ انٹینٹ سے نہیں مار. تو اس نے کہا یہ لو جی انٹینٹ. بھائی اپنے وقت میں سب چلتا تھا کہ شعیب ملک آئے بالر ٹیم میں لیکن بیٹسمین بن گئے، ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس سے کانفیڈنس کم نہیں ہوا بیٹسمین کا جس کا نمبر کھایا. اسی طرح حفیظ بھائی بھی آ گئے، مطلب بالنگ بھی کر رہے ہیں، بیٹنگ بھی کر رہے ہیں، اوپنر بن گئے، مطلب بعد میں اوپنر بن گئے، اوپن شروع کر دیا، لیکن انہوں نے کوئی کانفیڈنس کم نہیں کیا عمران فرد کا اور عمران نذیر کا. لیکن یہ جو ہے بیچارہ شاداب بس وہ کر دے گا، مطلب صاحب کا کانفیڈنس تباہ کر دے گا. اصل میں بس حفیظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو پروفیسر کہتے تھے نا، تو اس کو پروفیسر اس لیے کہتے تھے کہ ایک تو ہے نا پبلک میں کہ وہ یہ اس کی کرکٹ کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے. یہ مصباح وغیرہ کہتے ہیں یہ ہر وقت آ کے نا آپ کے کان میں کوئی ایڈوائس دے رہا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسے پروفیسر کہتے تھے. لوگ کہتے تھے یار بکواس بند کر اور جا کے فیلڈنگ. پروفیسر تو یہ بہت ہی زیادہ اوپینینیٹڈ اور نان سینسیکل ہے حفیظ. اچھا تو بھائی پہلا میچ جو ہوا بنگلہ دیش سے، تو اس میں وہ تو بہت ہی اچھا میچ ہوا ہے. اس کی بات نہ ہی کریں، بڑا یار ویسے شاداب کے جو نمبر 4 پر ہے، میرا ابھی بھی یہ ہے
کہ میں سے ایگری کرتا ہوں کہ شاداب جو ہے وہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے. آپ اپنے پراپر بیٹسمین کو چانس تو دینا. مطلب یار تو پراپر بیٹسمین فواد لیکن کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، کیا پتہ شاداب ہی پراپر بیٹسمین ہو. یار نہیں ہم نے میں جتنا یہی بھی کہہ رہا ہوں میں نا، نے پراپر دیکھا ہے بیٹسمین ہوتا پاکستان کیا کے، ہے؟ مجھے جو صرف ٹینشن ہے نا، جو پاکستانی ایک مینٹالٹی ہے کہ شاداب چار پہ جی آ کرنا وہ خود کو بیٹسمین سمجھنے لگ جائے گا، اس کی بالنگ کی جو کوالٹی ہے وہ گر جائے گی. پاکستان میں پاسٹ میں یہ ہوا ہے. افریدی، لیکن حفیظ، شعیب ملک، مطلب یہ جب سے بیٹسمین خود کو سمجھنے لگے ہیں، ان کی آہستہ آہستہ بالنگ میں وہ کوالٹی نہیں رہی تھی. لیکن دیکھو یار، آپ کے پاس بولنگ میں پھر بیک اپس ہیں کہ آپ کچھ نہیں تو عثمان قادر کو ہی کھلا لو، وہ کم از کم 4 اوور تو کرا دے گا نا، بغیر کوئی 50 رن کھائے. یار وہ تو تو افتی بھی کرا دے گا، مطلب عثمان قادر سے نہیں، تو افتی اچھی بالنگ کراتا ہے پھر. لیکن آپ کو تو ریزلٹ چاہیے نا. ہم پاکستان کرکٹ کوئی ہمارا ماما تھوڑی لگتا ہے. مجھے تو انٹرسٹ ہے کہ بس میچز ہم جیتیں اور اچھی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملے، تو فواد اس میں مزہ آئے گا. لانگ ٹرم کیا ہوگا یہ تو اسپیکولیشن ہے. تم نے یہ کلپ کیوں لگا لیا ہے کیوٹ سا بالوں پہ اپنے فواد؟ یہ عمیر کو اٹریکٹ کرنے کے. عمیر کو ٹریپ کرنا ہے تاکہ تم میٹو کر دو عمیر کو. ہے ہاں یار، ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے خوش دل کھیلا ہے، لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم نے پراپر یوز کرنا تھا، وہ مجھے وہ ہٹر نہیں لگتا جو پہلی بال سے آ کر مارتا ہے. اسے ہم نے 3-4 پر ٹرائی کیوں نہیں کیا؟ یار خوش دل بیسکلی جو میں نے دیکھا ہے وہ آ کے پہلی 8-10 بالیں روکتا ہے، پھر بس وہ 6 مار کے میچ جتا دیتا ہے. تو خوش دل ٹوٹل 6 ہی مارتا ہے. کوئی آپ پراپر بیٹسمینوں کی بات کر رہے تھے تو اس کرائٹیریا سے تو خوش دل بھی پراپر بیٹسمین ابھی تک نظر نہیں آیا. اچھا، ایک بات بتاؤ تم دونوں، تم سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں اکثر، یہ جیسے پرانے پاپی جو ہیں سارے وہی بیٹھ کے، راشد بھائی، وسیم بھائی، سارے مطلب سارے ہی ایک بات ہی کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کا اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ آپ کی اس کی ٹیکنیک ایسی ہوتی ہے کہ وہ ون ڈے میں بھی کھیل لیتا ہے اور وہ T20 میں بھی کھیل لیتا ہے اور وہ ہر طرح کی کرکٹ کھیل لیتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ تو اب ایک مت ہی رہ گیا ہے نا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جھوٹ ہے مطلب ہے کہ آپ کہیں جھوٹ. کہ وجاہت اللہ واسطی ٹائپ کا کھلاڑی جو ہے وہ T20 میں آج مطلب ٹاپ بیٹسمین ہوتا ہے، یا انضمام کو کہہ لیں آپ، مطلب انضمام T20 کا مطلب چیتا ہوتا ہے، یا سعید بھائی چیتا ہی ہوتے ہیں مطلب. نہیں یار، یہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے خود ٹیسٹ میچز زیادہ کھیلے ہیں. اب وہ والا دور نہیں رہا. میرے خیال میں ODI والا پلیئر بھی T20 کا اتنا اچھا نہیں ہو سکتا. بات ختم. میرے خیال میں ٹیسٹ اور ODI میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا کہ ODI اور T20 یا ٹیسٹ اور T20 میں جتنا فرق ہے. لیکن میرے خیال سے تو اب تو اگر جس طرح انگلینڈ بیٹنگ کرتا ہے ODIs میں بھی 2015 آنورڈ، ان کا کتنا فرق آ گیا تھا ان کی ٹیسٹ ٹیم میں اور ODI ٹیم میں، کیونکہ ہاں، اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ دیکھ اسینچلی بال جو آپ یوز کر رہے ہو وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، ہوں اور رولز بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن T20 تو آئی اگری، T20 اور ODI اور T20 اور ٹیسٹ میچز بہت ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. میرے خیال میں جو لیگز جو لائی ہیں نا، لیول آف پروفیشنلزم، اس نے بھی بڑا ایک وہ کر دیا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے نا، صرف ملکوں کے دوران T20 ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل T20 ہو رہے ہیں، تو وہی پرانی ٹیکنیکیں چل رہی ہوتی ہیں ٹریننگ میں، وہی ساری چیزیں، بس جی آ کے نیٹ پہ کھیل لیا، تھوڑا سا بھاگ لیے، 2-3 اسپرنٹیں مار لی، ہو گیا. اب یہ جو نئے کوچنگ کے میتھڈ اور ٹریننگ کے میتھڈ جو آئے ہیں، انہوں نے بھی بڑا ایک پروفیشنل سین کیا ہے بیسکلی نا لیگز میں. یہ بھی مجھے لگتا ہے. ہاں، کیونکہ پرائیویٹ جب انویسٹرز آتے ہیں اور وہ ٹیمز خریدتے ہیں تو وہ پھر اسے چلاتے بھی اس مقصد سے ہیں کہ بھائی اس سے ریونیو آئے، پیسہ آئے، کوالٹی آف کرکٹ جو ہے وہ پھر تو یہ سمجھنا کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں، تو ہوں ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی تو بڑھتی ہے پھر. ہوں تو فرینچائز لیگ سے یہ ہوا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ سیکٹر سٹائل کی کرکٹ کھیل رہے تھے جو کہ پھر آپ نے ماڈرن ہاں، سٹائل کی کر دی کیونکہ اس میں پرائیویٹ اونرشپ آ گئی. مطلب یہ نا کہ جیسے 80s میں جاوید میرداد تھے، اس سے پہلے اور کھلاڑی تھے پاکستان، حنیف محمد تھے اور سعید عباس تھے، اور اس کے بعد پھر انضمام آئے. ان سب میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. مطلب آف کورس ہاں، کچھ کورڈ پچز پہ کھیلے ہوں گے، کچھ نہیں کھیلے ہوں گے، لیکن جب T20 شروع بھی ہوا، مطلب 2007 کا ورلڈ کپ تم دیکھ لو،
یا اس کے 4-5 سال بعد کا بھی دیکھ لو، اس زمانے میں کوئی بھی لیام لیونگسٹون ٹائپ کا کیریکٹر نہیں تھا T20 میں. لیکن اب اتنی تیزی سے پروگرس کی ہے T20 نے، اور یہ لیگز کی وجہ سے ہی ہے میرے خیال میں. جو پیسہ ویسا مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ان سکلز پہ کام کرو. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے تھے یار مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو شانی اور فخر میں کو چوز کرنا ہو ورلڈ کپ کے لیے، کسے کریں گے؟ شانی اور کون؟ آسٹریلیا میں فخر. فخر. فواد نے فوراً ایک کے پی کا جو ہے نا میچ اپ لگا دی. نہیں، مجھے لوگ آپ لگتا لگا ہے رہے ہیں، میں کہ بھی اپنی کوئی آپ فخر اور شان مسعود دونوں کو نہیں کھلا سکتے ورلڈ کپ میں، تو آپ کو چوز کرنا ہوگا ایک کو. تو میری تو اپنی ایک اوپینین ہے جو آپ گیس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں سے تو پوچھنا ہے. مجھے پتا ہے بیبی ہم عمیر کی فخر بھی کو ہے. ہی کر لیں گے. میں تو کہتا ہوں چاچا کو نکالو اور جس کو بھی ہاں ڈالنا ہے اسے ڈال لو. فخر کو ڈال لو 3 پہ اور شان مسعود کو 4 پہ کھلا لو. نہیں، اگر دونوں میں ایک کو چوز کرنا ہوگا آپ کیسے کریں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں چاچا کو نکال دوں گا. نہیں، وہ ہاں تو آسان ہے، لیکن ایک کو ان دونوں میں سے کرنا ہو تو آپ کو چوز اچھا، کرنا. یعنی کہ شان دونوں اگر مسعود اور 11 میں ہیں بھی تو آپ کو کون پسند ہے؟ اچھا مطلب یہ ویسے کون پسند یار؟ آف کورس پھر تو فخر زمان ہی ہے. مطلب اپنے دن پہ وہ پورا میچ آپ کو جتا سکتا ہے بیٹنگ ہاں کر کے. آف کورس اس میں یار تو مجھے کوئی بھی یہی شک لگتا نہیں. ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ میں نمبر 3 پر فخر کو واپس لے آنا چاہیے. مطلب کوئی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے نا، کہ بابر اور رضوان اگر اننگز کھیلیں بھی تو آگے کوئی آئے جس سے آپ کو امید تو ہونا کہ وہ کچھ ڈفرنٹ کھیلے گا. شان کا مسئلہ وہی افتی والا ہے کہ آ کر 30 رن 28 بالوں پر. ننگا ننگا کھیلے گا. ننگا کھیلے. بہت ڈفرینٹ پلیئر ہے. ننگا ننگا کھیل رہا ہے. ویسے چاچا ڈریسنگ روم میں صحیح تاڑ کے رکھتے ہوں گے کون ننگا ہو رہا ہے. یار چاچے کو آپ نے کچھ زیادہ ہی وہ کیا سیکس ہوا ہے، مطلب مینیاک بنا دیا ہے، سیکس بیسٹ. انڈر ویلیو کر دیا ہے چاچا کو انڈر آپ لوگوں نے. یار انڈر ویٹ. چاچے کی آپ بالنگ دیکھیں، اس نے جو پچھلے میچوں میں بالنگ کرائی ہے 4 اوور 20 رن، 4 یار اوور 24 رن. فواد چاچا ایسی بالنگ کرا کے ہمارے بالرز کا کانفیڈنس تباہ کر رہا ہے. یہ ہاں آرگیومنٹ تمہارا اس پہ بھی تو آ سکتا ہے نا. ابھی جو تم بیٹنگ پہ کہہ رہے ہو یہی آرگیومنٹ بالنگ پہ بھی آ سکتا ہے نا. نہیں، بیٹنگ کا تو میں کانفیڈنس کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لڑکے ہیں تو ٹرائی کیوں نہیں کرتے. مطلب مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ شاداب کبھی کبھار آ کر 4 پر کھیلے یا نواز اسٹریٹجی کے مطابق کھیلے، کبھی لیکن کبھار آپ نے قرآن دازی بیٹسمین میں کس نام لیے لکھ رکھے لیتے. ہوئے؟ مطلب کہ آصف صرف آ کر ایک ہی اوور میں ایک چھکا لگائے گا یا 2، اس کو اسی لیے رکھا ہوا ہے. وہ تو کوئی بھی مطلب تو کل یار ویسے ابھی حیدر یار سنو کل حیدر ابھی علی نے بھی آصف 500 رن کیے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ فواد جب آصف علی ابھی پچھلے میچز جو تھے اس کے انگلینڈ سیریز کے، اس میں جب جلدی بھی آیا ہے آخری 2 میچز میں، تو اس نے کچھ نہیں کیا، حگا ہی مارا ہے اس نے. تو اس کا ٹیمپرامنٹ ہی ہے، زیادہ ٹائم ملے کم ٹائم ملے اس نے وہی کھیلنا ہے، اس نے وہی شاٹ مارنی ہے، وہی مڈ وکٹ پہ اس نے آؤٹ ہونا ہے. آصف علی کی تو کوئی کریٹو شاٹس بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، 50 T20 کھیلنے کے بعد آپ 15 کی ایوریج تھوڑی کم ہے. ویسے 20 تک اب تو آئے نا 20 کی میر ہوتی بات تو میں پر. جانا دیتا. افریدی کو گالیاں دیتا ہے جو 400 میچ کھیل کر 24 کی ایوریج مینٹین کی ہے، اس کو گالیاں، اور 50 میچ کھیل کر بھی 15 ایوریج جو ہے وہ عمیر کا سٹار. پہلی بات ہے یار 24 فواد، کی اس نہیں میں 21 کی. کانٹیکسٹ بہت نہیں ڈفرنٹ نہیں، ہے. چیک کریں. آپ ایسے ہی ہے کہ آپ ننگے پھر رہے ہیں ڈریسنگ روم میں اور شلوار قمیض میں پھر رہے ہیں. دیکھو بہت فواد، فرق. میں ایک بات بتاؤ، دیکھو ایک مینٹلی آپ کو فرق تو پڑتا ہوگا. اب جیسے چاچا ہیں، چاچا کو پتا ہے کہ یار اگر وہ بالنگ میں فیل بھی ہو گئے تو وہ 4تھے نمبر پہ آئیں گے آرام سے، 28 بالوں پہ 30 رن بنائیں گے اور ان کی جگہ پکی ہے. اسی طرح جب اگر وہ ہیں شاداب کو پتا ہے کہ اگر وہ بالنگ کر رہا ہے اچھی ٹیم میں، 4 پہ آ کے وہ فیل بھی ہو گیا تو وہ مطلب وہ ٹینشن فری کھیلے گا بیسکلی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ بھی اپنا، کس کی بات ہو رہی تھی، یہ بات کہاں سے آصف شروع آصف ہوئی؟ علی. آصف آصف کی نہیں، کسی اور کی ہو رہی تھی نا افریدی. ابھی بات. آفریدی کی. ہاں، آفریدی. تو آفریدی کو بھی تو یہ ٹینشن نہیں تھی نا کہ یار کیا بیٹنگ میں کرنا ہے. اسے پتا تھا کہ بالنگ تو ہے، مطلب کوئی بات نہیں، ٹیم میں تو رہوں گا. یار لیکن ایک بندے میں کچھ تو ہوتا ہے نا. مطلب ہمیں افریدی کو گالیاں دیتے تھے کہ وہ 50 میں 10 اوور کھیلتا ہے. یہ بندہ جس پر آپ کو اتنا کانفیڈنس نہ ہو کہ وہ 5 اوور کھیل لے گا. یار مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ 5 اوور رہتے ہیں اور ان کا بس چلے تو آگے حسنین کو بھیج دیں. مطلب اگر آصف کو 11 تک بچا سکے، یار مطلب کیا ہے؟ پھر نکالی 2 ٹیم سے، مطلب 1-2 چھکے تو نسیم شاہ بھی لگا لیتا ہے.
تو مطلب میں مجھے یہی اس کا کانفیڈنس تو اس سے ہی جائے گا نا کہ آپ اگر بس چلے تو 19ویں اوور تک اس کو رکھ کے روکے رکھو، فائدہ کیا؟ میں یہی کہتا ہوں نا کہ آصف کی کوئی ریڈیمنگ کوالٹی بھی نہیں ہے. مطلب آصف کی چاچا جگہ لیکن بالنگ ہم کرا کس کو سکتے کھلائیں؟ ہیں، خوش دل کبھی بالنگ کرا سکتے ہیں، اس میں پوٹینشیل ہے، پی ایس ایل میں دکھایا ہے، لیکن چاچا کی تو کوئی ریڈیمنگ ویلیو، وہ سوری آصف کی تو کوئی ریڈیمنگ ویلیو ہے ہی نہیں. مطلب وہ 5 لیکن بالیں اس نے آصف کھیلنی ایک ہیں. سیکنڈ، چلو اس بات پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. آصف کی جگہ ہم کس کو کھلائیں؟ کیونکہ اگر شاداب 4 پہ آ رہا ہے تو آپ کو ایک بیٹنگ بولنگ آل راؤنڈر جو بولنگ بھی اچھی کرتا ہے اور اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے، تو پھر آصف تو ایک پیسنجر ٹائپ بن گیا نا. آپ ایک ایکسٹرا بالر کھلا سکتے ہو. یار ایکسٹرا بالر یا ایون اعظم خان جو ہے معین خان کا بیٹا، فٹنس کا اس کا مسئلہ ہے، لیکن یار وہ سپنرز کو بھی اچھا کھیل لیتا ہے اور فاسٹ بالرز کو بھی. آصف کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سپنرز کو تو نکال دو، مطلب سپنرز کے لیے تو ایک وکٹ ہے چلتی پھرتی، اور فاسٹ بالرز کو بھی یار اگر آپ نے 20ویں اوور تک بچا کے رکھنا ہے ایک بیٹسمین کو اپنے، تو فائدہ کیا اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ کبھی وہ آ کر ایک دو چکے مار دے گا، پھر وہی کہے گا تنو بھائی کی بات کہ ریممبر مائی نیم اور یہ اور وہ. تو کیا کتا پن، آپ کا پراپر بیٹسمین اس کو آپ بچا کر رکھتے ہیں آخر تک. نہیں اس میں نہیں، اعظم خان تو دیکھیں ورلڈ کپ تو اعظم خان نہیں کھیلے گا. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان اسکواڈ میں کوئی چینجز ہو رہے ہیں جو مجھے، کیونکہ ابھی اگر 15 اکتوبر میں کیا 6 دن رہ گئے ہیں، اس میں یہ بڑی ہرڈلی کسی کو ڈراپ کر کے ایک نیا پلیئر بھیجیں تو ڈریسنگ روم میں بھی وہ جو پلیئر ڈراپ ہوا ہے وہ کہے گا بینچ ہو میری گاڑ مار دی تم لوگوں نے، اچھا خاصا میرا ٹرپ تھا ورلڈ کپ کا، اب میں واپس جاؤں گا. تو وہ یار ٹیم مورال بھی تھوڑا ڈاؤن ہوگا. تو وہ ابھی ہے اس ورلڈ لیکن کپ میں تو پھر آپ اسکواڈ سے سلیکشن کر کے مجھے بتائیں. یار پھر حیدر علی، مطلب وہ نہیں بھی کرے گا تو آپ کو پوٹینشیل تو نظر آتا ہے کہ اسپن کو کھیل لے گا. چلو جی. مطلب یار آپ آگے تو بیچ سکتے ہیں نا اسے. مطلب آصف نہیں کا آپ حیدر کو علی ایک سیکنڈ سوری فواد، حیدر علی بھی کل کھیلا ہے اور آصف بھی کھیلا ہے، تو یہ آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دی، یہ دونوں 11 میں ہیں. آپ مجھے بتائیں آصف علی کل کی فخر، 11 چلیں نکالیں، یار فخر پہ آ جائے گا نا. لیکن پھر فخر نمبر 3 پہ آئے گا، فخر 3 پہ آئے تو پھر شان مسعود کس نمبر پہ آئے گا؟ کیا مطلب؟ شان مسعود دیکھیں، اب سیدھا سا یہ سوال دیکھیں ہے نا، کہ شان یہی مسعود تو کون میرا سے یار نمبر پہ سوال ہے آپ سے کہ آپ نے آصف کو ڈراپ کر دیا لیکن آپ کس سے ریپلیس کریں گے؟ اس کا بہت ہی اسپیسیفک رول ہے، وہ ہے بکواس رول کہ یار ایک پھر اوور میں وہی آ کے ہے ایک کہ دو. فخر اور شانی 3-4 پر کھیلیں، شاداب واپس جائے. نہیں یہ تو پھر ابھی اچھا خاصا ایک بندہ چلا ہے 4 پہ، آپ یار اسے ایک واپس میچ میں چلائے تو بس چلائے. اب آسٹریلیا کی پچز کا آپ کو کیا پتا کہ یہی بندہ چلے گا؟ مطلب یہ تو عجیب بات ہوئی کہ ایک بندے نے ایک میچ میں آ کر 30 کر دیا. وہی سپنرز کو اکثر مارا ہے شاید آپ نے، جو وہ اچھا کرتا ہے. تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ مڈل اوورز میں سپنر آ رہے ہیں، پکڑے گئے ہیں، تو شاداب کو بیچ دو. تب مجھے نہیں لیکن لگتا کہ سٹارک وغیرہ آئیں گے اور شاداب یہی اننگز کھیلے گا. نہیں اسٹارک وغیرہ کے خلاف تو نہیں وہ یہ کھیلے گا، لیکن یہ زیمپا شیمپا کے خلاف تو کھیلے گا. تو وہ تو پھر لیکن آپ میچ پوائنٹ کے از اگین، مطابق ایڈجسٹمنٹ لیکن کرتے ہیں. نواز کو بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن آصف کی جگہ مطلب مجھے یہ نہیں لگتا. آپ نے خود ہی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آخر تک اگر ان کا بس چلے حارث رؤوف کو بیچ دیں اور آصف کو 19-20 اوور کے لیے رکھیں، تو فائدہ کیا ہے پھر ایسے بیٹسمین کا؟ ہاں لیکن وہ پھر مجھے تھوڑا پرابلم ہوگا کیونکہ 3 پہ فخر، 4 پہ شان، 5 پہ حیدر علی، 6 پہ افتی اور 7 پہ شاداب. یہ مطلب بیٹنگ آپ باقی نے، لوگوں کو پھر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں نا ڈیمانڈ کے مطابق. لیکن ایون شان مسعود آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پسند، لیکن آصف سے تو ایک بیٹر آپشن ہے. مطلب لیکن یار یہ بہت سارے اینکر ہو جائیں گے. تو اور کوئی ہے بھی نہیں نا وہ تو. لیکن آصف کا تو وہ ہے نا کہ وہ تو نہ اینکر ہے نہ پاور ہیٹر ہے. مطلب اگر 15 اوور کے بعد آخری 5 اوور بھی وہ کھیلتا اور 40 رن تک بھی ریگولر کرتا تو میں کہتا کہ ہاں آصف بیٹر آپشن ہے. لیکن صرف 10-20 رن کے لیے وہ بھی 5 میچوں میں رکھنا بندے کو، مجھے تو لاجیکل سمجھ نہیں آتی یہ بات. ویسے ایک بات بتاؤ میر، تم نے ابھی ایک بات کی کہ آصف کا بڑا ہی اسپیسیفک رول ہے، کیا ہے وہ رول؟ وہ اس کا رول ہے کہ آخری 10-12 بالوں میں آ کے آپ چیز کر رہے ہو، آپ کو تھوڑے 1-2 چھکے چاہیے ہو، وہ آ کے مار سکتا ہے. سیم ود بیٹنگ فرسٹ.
آخری 2-3 اوور میں وہ 2 چھکے 16 سے 20 رن آف 10 بالز کر کے بس اس کا یہی رول ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا ایک ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں. اگر یہ رول ہے تو تم اسٹریٹجی سے کہ آپ جی مطلب روک کے چلیں پورا وقت اور پھر آخری 2-3 اوور میں بس کچھ ہو جائے، مطلب گیمبل کر لیں آپ، مطلب پوری آصف علی پہ آپ پوری چپس لگا لیں، تو یہ صحیح اسٹریٹجی ہے یا نہیں؟ یہ اسٹریٹجی فلاپ ہو گئی ہے نا. تو فلاپ تو ہے تو پھر تو ایک طرح سے وہ بات صحیح ہے پھر وسیم بھائی کی یا راشد بھائی کی کہ بھائی اسٹرائک ریٹ کم ہے رضوان کا اور بابر کا. نہیں لیکن وہ انہوں نے ٹھیک کیا نا پچھلے 2 میچوں میں. رضوان نے 150 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلا پہلے میچ میں, بابر نے 150 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلا, اور اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے شاداب کو نمبر 4 پہ بھیجا. میں اسی لیے تو آرگیو کر رہا تھا کہ شاداب کو نمبر 4 پہ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کے 10 اوور کے بعد 60 رن ہیں یا 65 رن ہیں, آپ کے 10 اوور کے بعد 75-80 رن ہونے چاہیے, 80 رن یار ہونے چاہیے انفیکٹ. یہی بات ٹھیک ہے نا, اس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں. اور ویسے راشد اور وسیم بھائی کچھ زیادہ زیادتی کرتے ہیں ان بابر اور رضوان کے ساتھ. وہ جب بھی آؤٹ ہوتے ہیں ان کا اوور آل اسٹرائک ریٹ 160-150 تک ہی ہوتا ہے اکثر. تو نہیں وہ ابھی تم نے نئی وہ جو ایک انالیسس کیا ہے تم نے بھیجا تھا عمیر, کس نے بھیجا تھا, شیئر کیا تھا گروپ پہ, کہ وہ بابر اور رضوان کا جو ہے مطلب کہ اگر ان کے دیکھو اگر دونوں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ کافی بری حالت میں ہوتا ہے. اگر وہ دونوں جو ہیں وہ تھوڑا سا کھیل کے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی پاکستان جو ہے وہ بری حالت میں ہوتا ہے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں اینڈ تک جاتے ہیں, ایک یا تو دونوں اینڈ تک رہیں یا ایک اینڈ تک رہے, تب پاکستان کا اچھا چانس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت تک اسٹرائک ریٹ اپنا امپروو کر لیتے ہیں. اس نے پورا انالیسس کیا کہ اگر دونوں جو ہیں پہلے 6 اوور میں آؤٹ ہو گئے پھر پاکستان کافی فلاپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اگلے جو بیٹسمین ہیں وہ نہیں کھیل پاتے اگلے 20 اوور تک. لیکن اگر دونوں مثال کے طور پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں 9 اوور کے بعد یا 10 اوور کے بعد, تو تب بھی پاکستان کا برا حال ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی بالیں ڈاٹ بالز کھیل چکے ہوتے ہیں کہ اور ان کا اپنا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 100 کے آس پاس ہی ہوتا ہے اس وقت تک. وہ یہ لوگ صحیح ایکسلریٹ کرتے ہیں اس وقت, اس کے بعد اگر 10 اوور سے زیادہ کھیلتے ہیں تب جا کے ایکسلریٹ کرتے ہیں. یہ لیکن تمہارا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ, پھر تو وہ صحیح کہتے ہیں, مطلب اگر یہ اسٹریٹجی فلاپ ہے تو پھر مطلب ان کو پہلی بال سے مارنا چاہیے رضوان اور بابر کو, نہیں تاکہ میں کہ یہی باقی تو کہہ رہا کھلاڑیوں پہ ہوں, بھی کل پریشر نہ آئے. یار کل یہی انہوں نے یہی تو کیا ہے, کل انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو وسیم راشد بھائی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ انٹینٹ نہیں ہے. بابر نے بھی آ کے مارا ہے, شاداب نے بھی مارا ہے, نواز نے آ کے 17 آف 18 بالز کیا, لیکن نواز نے کوشش پوری کی ہے کہ لپاڑے, اسے لگی نہیں. اور حیدر نے آ کے پھر 500 رن کر دی اس نے تو وہ تو پھر ہم 700 رن پہ ہماری اننگز ختم ہوئی. تو آ کے سب نے اسی طرح اگریسولی کھیلا ہے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں. تو اس لیے شاداب نے پھر اینڈ میچ کے بعد لکھا نا, ہوپ یو انجوائڈ دی انٹینٹ ٹوڈے, کیونکہ اب ٹیم مینجمنٹ شاید ویٹ کر رہی تھی کہ وہ اولڈ اسکول اپروچ ٹرائی کریں ٹو دا میکسیمم, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی اپروچ کو ٹرائی کرو کیونکہ اب ورلڈ کپ آ گیا اور اس طرح سسٹینیبل نہیں ہے کہ رضوان بابر سکور کرتے رہیں اور باقی سارے آؤٹ ہوتے رہیں. تو آئی تھنک وہ پلاننگ چینج ہوئی ہے. تو صحیح ہے, اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر اسٹریٹجی چلائیں اس کو, صحیح ہے یار, مارو, مطلب آؤٹ ہو گئے تو آؤٹ ہو گئے, کیا ہوتا ہے. اب ہاں انگلینڈ کے یار بیٹسمین بس ہیں مطلب وہ اتنا وہ سیریس نہیں لیتے, انہیں پتا ہے کیا رول ہے ان کا, انہیں پتا ہے کیا اپروچ ہے, سب کو ایک اپروچ پہ بائن کرنا ہے, اور آؤٹ ہو گئے تو ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یار ہاں اور پاکستان کل کی یہ دیکھ ٹیم بیٹنگ 10 تک کر لیتی ہے, تو کوئی بھی آ کر مارے آخر تک مطلب چلے گا. یہی ویک لنک جو ہے, مجھے پھر وہی بات آصف علی پر آ جاتی ہے نا کہ 2 سکسز آپ کو محمد وسیم بھی مار کر دے گا, وہ دانی بھی کر دے گا, تو اسی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب سب سے کہو کہ جا کر لپاڑو. پھر یار آصف کا جو لیکن مجھے ایک صرف فواد ایسا اس میں بیٹسمین رول نظر آتا ہے, یعنی وہ جب بھی آئے گا لوگ سپنر لے آئیں گے آصف آؤٹ. لیکن اس میں فواد تھوڑا سا فرق ہے کہ دہانی وغیرہ جو ہیں وہ بالنگ بھی کرتے ہیں, تو ان پہ وہ پریشر نہیں ہوتا جو آصف پہ ہوتا ہے 6 مارنے کا. باقی دیکھیں یہ تو ہے کہ آصف نے جس طرح 4 بالوں پہ 4-6 مارے پچھلے سال, یا ٹرینٹ بولٹ اور ساؤتھی کے خلاف اتنے 135 چیز کر رہے تھے, آ کے اس نے 6 مارے, یا انڈیا کے خلاف چیز کرتے ہوئے اس نے 16 آف 8 بالز کیا. تھوڑی سی وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے, لیکن وہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایلیویٹ نہیں کر رہا اپنی پرفارمنس کو, وہ وہیں یار تو پھنسا ہوا ہے جہاں پہ
جہاں پہ بہت سارے بیٹسمین پھنسے ہوئے ہیں آپ کے, یار جہاں مجھے پہ تو افتی بھی عمیر جو پھنسا ہوا ہے, جہاں پہ حیدر علی بھی پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ پھر مجھے اس لیے یہ لگتا ہے نا کہ یہ جو 4-5 پلیئر ہیں یہ ایک لیول پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس لیول سے یہ اوپر جا نہیں رہے. یار تو آپ آصف کو ریپلیس کر بھی دیں, وہ امپیکٹ ہوگا نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. یار وہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے جو مین مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ کا یہ پاور ہیٹر ہے تو میری تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ ایز اے پراپر بیٹسمین کھیل رہا ہے تو مطلب آپ کا میچ پسا ہوا ہے, 10 اوور میں 70 کر دیے ہیں رضوان اور بابر نے, تو چاہیے تو یہ ہوگا ٹیکنیکلی کہ آصف کو بھیج دیں آگے اور وہ جو ہے وہ مومنٹم بنا دے, مطلب آ کر 10 بالوں پر 30 بنا دے, 20 بالوں پر 50 کر دے اور میچ بنا کر آؤٹ ہو جائے. لیکن الٹا ہی سین ہوتا ہے, آپ کے پہلے نے 10 میں 65 بنائے, آصف نے پھر بھی آنا ہے 19ویں 20ویں اوور میں, تو فائدہ کیا پھر ایک بندے کو ایسے پلیئر رکھنے کا کہ آپ کو مومنٹم بنانے کے لیے شاداب اور نواز کو بھیجنا پڑتا ہے. مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس ایک پاور ہیٹر ہے, 10 اوور ہو گئے, انہوں نے 60 بنائے, اس کو بیچ دو کہ یار جاؤ مومنٹم بنا کر آؤٹ ہو جاؤ بے شک, تو وہ ویسے تو یار ہوتا یہ نہیں ہے. فواد, یہ جو فلوٹر والا جو ہے, یہ جو فلاسفی ہے, یہ ویسے باقی ٹیمز بھی کوئی اتنا کرتی نہیں ہے. مطلب نمبر ویسے پکے ہی ہیں باقی ٹیموں کے بھی جو ہیں, مطلب جیسے انگلینڈ کی ٹیم میں ابھی پوری سیریز میں جو ان کا تھا بیٹنگ آرڈر وہی رہتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بین ڈکٹ کو آگے بھیج دو, اس کو ہیری بروکس کو اوپر کر دو, یہ کر دو, کچھ بھی انہوں تو نے نہیں آپ کیا. کی جب بات آؤٹ ٹھیک ہے ہوگا علی, دوسرا بندہ آئے گا. اس سے میں بھی ایگری کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو الٹا ہی ہے نا کہ آصف کو نیچے جتنا لے کر جا سکتے ہو لے کر جاؤ. مطلب آپ کا پراپر بیٹسمین ہے, اس کو آپ 9-10 پہ بھی لے جاتے ہو, جب تک 20واں اوور نہیں ہاں, آتا آصف نے آگے نہیں جانا, آصف کو وہ تو فلوٹ فائدہ کراتے کیا ہیں, پھر. آصف کو فلوٹ کراتے ہیں نیچے کی طرف وہ. ہاں نیچے کی طرف, مطلب میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آگے پھر فلوٹ کراؤ اگر کرانا ہی ہے. مطلب آپ نواز کو بھی آگے بھیج دیتے ہو, شاداب کو بھی آگے, یہ تو کبھی شاید افریدی کے ساتھ بھی نہیں ہوا, یہ تو اظہر نہیں, محمود کے لیکن ساتھ بھی نہیں ہوا پوائنٹ جو از آل کہ راؤنڈرز تھے. آپ نے افتی کو بھی بھیج دیا, ٹھیک ہے, افتی نے آ کے وہی 28 آف 30 بالز یا 28 آف 27 بالز کیا, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ از کہ وہ بھی پھر سلو کھیل رہا ہے, صحیح تو ہے. یہی تو میں ہی کہہ حیدر رہا ہوں نا, علی میرا بھی یہی حیدر پوائنٹ ہے. حیدر علی نہیں, لیکن آپ تو اسپیسیفکلی آصف کو کہہ رہے ہو نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں حیدر علی بھی کل اس نے 500 رن کیے, ٹھیک ہے, بڑی بڑی گیم کھیلی اس نے 2 بالوں پہ وہ بھی 500 رن, لیکن وہ بھی چل تو نہیں رہا تھا جب آپ اسے ٹاپ آف دی آرڈر بھیجتے تھے. حیدر علی نے بھی کوئی 20-25 T20 کھیل لیے ہیں. تو یار مائی پوائنٹ از کہ ان لیکن میں سے حیدر علی نے کوئی بڑی بھی, اننگز تو انٹرنیشنل میں کھیلی ہوئی ہیں, کچھ 50s کی ہوئی ہیں کیا, آصف یار کا اس نے تو آپ کو یاد ہے کوئی. 1 یا 2 50 کی ہوئی دیکھو ہیں یار. فواد, ویسے اگر بالکل آبجیکٹیولی دیکھو تو آپ 50 وہی والی بات ہے نا, آپ کو امپیکٹ فل پرفارمنسز دیکھنی ہے. آصف نے ہاں میچز تو زیادہ جتائے ہیں. آصف کا یہ ہے کہ اس نے آخر میں اگر 18-20 رن بھی بنا لیتا ہے نا تو پاکستان میچ جیت جاتا ہے. لیکن بس یہی ہے کہ 18-20 رن وہ ہر میچ میں نہیں بناتا ہے. ہاں یار علی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ میچ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس میں اس نے سکور کیا, شاید وہ کوئی اور بھی کر لیتا. نہیں کرتا ہے, کون نہیں, کرتا یار اور ہے یہ وہ. تو کون کر آپ کہہ سکتا. رہے ہیں نا اب. وہ سارے ایسے موقع پہ تھے کہ اب کوئی آپ اور نہیں تھا. اب فواد آپ پوائنٹ, میں آپ کو وہ سچویشن پریزنٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پچھلے سال کا ورلڈ کپ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف چیز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آصف علی آیا, اس نے کتنے 27 اور 25 آف 12 بالز کیا. ہاں آپ کے خیال میں وسیم جونیئر, دہانی, نسیم شاہ یہ لوگ کر سکتے تھے اگینسٹ ٹرینٹ بالٹ اور یار ساؤتھی یہ تو اسلام؟ بالرز ہیں, یہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن تو یہی پوٹینشیل بچے. تھا کہ تو یار میں یہی کہہ تو رہا ہوں آپ کہ کی پاکستان آرگومنٹ تو کا کوئی وہی. بھی پراپر بیٹسمین ہوتا وہ آپ اتنا بیک اپ کریں گے کہ آخری اوورز میں 2 چھکے لگا لے. تو نہیں تھا مطلب نا کوئی, سارے نہیں یار آؤٹ وہ ہو لگا چکے نہیں تھے. سکتا تھا, نا, ہے وہ ہی یہ نہیں آپ. کھیل رہا تھا نا, لیکن اگر شعیب ملک ہوتا وہ بھی میں بیک اپ کرتا کہ یار وہ مار لیتا, افتی بھی شعیب مار ملک لیتا. کھیل رہا تھا, شعیب ملک کریز پہ تھا جب آصف نے یہ چھکے مارے, اور شعیب ملک سے نہیں چھکے لگ رہے تھے اگینسٹ یار فاسٹ یہ بال. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان والا میچ فرض کریں, وہ بنایا کس نے, وہ آپ کو شعیب ملک نے اس ٹائم بنا کر دیا تھا, باقی لڑکوں نے. اب آخر میں 2 اوور میں 24 رہ جاتے ہیں, وہ کوئی بھی کر لیتا افغانستان کے. نہیں, اسی وقت تو آپ کو فولاد کے چاہیے ہوتے ہیں, فولادی. یار میں یہ کریڈٹ نہیں لے رہا یار آصف سے, لیکن جتنے میں کہہ رہا ہوں کہ نروز کسی کو آپ بھی کو آپ بیک چاہیے اپ ہوتے کرتے ہیں, پراپر بیٹسمین کو. یار دیکھیں جنت آپ, ملک کے خلاف 2 اوور میں 24 بنا لیتا, مطلب 2 اوور میں آج کل 24 ان کامن نہیں ہے کہ کوئی بیٹسمین آپ کا کر دے. نہیں ہم پاکستان ٹیم کی بات کرتے ہیں ابھی. آپ بیئرسٹو, جیسن رائے کی طرف نہ جائیں, پاکستان ٹیم کی بات کریں.
کون ہیں ایسے لڑکے جو اس طرح ہائی پریشر سچویشن، ورلڈ کپ کے راؤنڈ میچز چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میچ جیتنا ہے، ہم نے کوالیفائی کرنا ہے، کون سے لڑکے ہیں آ کے جو اس طرح 6 مار سکتے ہیں؟ یار نسیم نے کیا 2 چھکے نہیں مارے افغانستان کے خلاف، وہ یار وہ پریشر تو نہیں تھا. ہی ہیڈ، نہیں وہ تو ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز، کین ہی ڈو اٹ اگین اینڈ اگین؟ تو آصف نے کتنے کیے؟ 3 میچز میں کیے، نیوزی لینڈ، نہیں نہیں یار افغانستان، بہت، ابھی انڈیا کے خلاف. یار فواد اس نے کم از کم 4 میچز تو مجھے پچھلے 1 سال میں یاد ہے. 3 میں نے بتا 4. دیے نا، نیوزی لینڈ، افغانستان اور انڈیا. چوتھا کون سا آپ کو یاد ہے؟ چوتھا ایک ابھی آئی تھنک افغانستان کے خلاف بھی اس نے کوئی 16 آف 8 بالز ایسے کچھ کیا تھا. یار اب وہ تو کوئی بھی کر لے گا نا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو پراپر بیٹسمین رکھا ہوا ہے، اس یار کو آپ لیکن 20ویں وہ، اوور تک ہی بیچتے میں ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کوئی کون ہے؟ آپ مجھے بیٹسمین میں بتائیں. کین افتی ڈو اٹ؟ افتی نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک. یار ناٹ تو افتی کا یہ رول نہیں ہے نا، افتی نے اپنا رول آصف سے زیادہ کنسسٹنٹلی اچھا کیا ہے. نہیں افتی کا نہیں، کیا رول یہ ہے کیا کہ وہ رول ہے 100 کے کہ اسٹرائک آ ریٹ پہ کر آ کے جو وہ بیٹھ کرے. کر دیتا ہے 30-32 اسٹیبلائز کر لیتا ہے اننگز کو، وہ اس کا وہی رول تھا نا اینکر لیکن کا. پھر تو مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ آصف کو بچا کے رکھو، کیونکہ افتی جو ہے وہ اتنا سلو کھیل رہا ہے تو اینڈ پہ کسی نے آ کے 6 تو مارنے ہیں. یار تو میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کو اننگز کو مومنٹم دلانا ہے تو افتی کی بجائے آصف کو آپ 4 پر کیوں نہیں بیچتے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ شانی کو بیچ دو، پھر اس کے بعد افتی کو بیچ دو، پھر آپ نے آصف کو 30 تک ہی رکھنا ہے. تو 2 اوور میں آصف کتنا کر لے گا؟ وہ میکسیمم کر بھی لے گا تو 30 کر لے گا، 25 کر لے گا. مطلب ہاں آصف لیکن جیسے پلیئر کی پراپر یوٹیلائزیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا میچ پس گیا ہے، 10 اوور میں 60 رن بنے تو آصف کو بیچ دو، تو وہ چلے مومنٹم بنا دے. چلے آصف کو بھیج دیا ہم نے 5 پہ، ٹھیک ہے. اور آؤٹ ہو گیا. اب حیدر علی اور افتی میں سے کس کو نکالیں؟ کسے؟ حیدر علی اور افتی میں سے کس کو نکالیں ہم؟ تو آپ لا کسے رہے ہیں، آپ یہ بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ آصف علی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا نہیں تو لیٹ سے آصف آصف علی علی ٹاپ 6 آرڈر میں مارتا ہے. 4-5 پر آنا چاہیے، اگر ہو تو حیدر اور آصف میں ایک کو رکھوں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہائے لیکن حیدر علی کا بھی اسٹرائک ریٹ ایوریج تقریباً اتنی ہے جتنی آصف علی کی ہے، تھوڑی سی لیکن زیادہ ہے. یار وہ سپن کو اچھا کھیل لیتا ہے، ایک آپ کو امید تو اس سے زیادہ ہوتی ہے نا. آصف سے لمبے اننگز کی امید آپ کو ہے، آپ یہ بتائیں. نہیں، لیکن حیدر علی کو بھی لمبی اننگز کھیلتے ہوئے دیکھے ہوئے عرصہ ہی ہو گیا. تو یار کافی اس کا کافی تو آپ لمبا یہ ٹائم ہو مانیں گے گیا. کہ اس ہاں کے ساتھ تو یہی زیادتی ہوئی ہے کہ 1 سال سے وہ گھوم پھر رہا ہے صرف ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا، کبھی اوپن کراتے ہیں، کبھی 7 پہ، کبھی 1 ڈاؤن پہ، کبھی 2 ڈاؤن پہ. اس کے ساتھ تو آصف سے اسے کوئی رول تو ابھی تک نہیں دیا نا. ایک پراپر بیٹسمین سے آپ نے سلاگر بنا دیا، وہ آ کر ٹینس بال کی طرح کھیل رہا ہے. مطلب لیکن پھر آپ اسے، لیٹ سے آپ حیدر علی کو ورلڈ کپ میں نمبر 3 پہ بھیجتے ہیں، پھر تو آپ کو فخر کو ڈراپ کرنا پڑے گا. نہیں 4 پہ پوائنٹ اس پھر. کے جو لوگ اسٹیبلشڈ ہیں ان پوزیشنز پہ آپ ان کو فارغ کر کے حیدر علی کو تو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے. یار یار حیدر پھر 4 پر آئے گا. یار میں تو یہ کہوں گا، یہ جو بات ہو رہی ہے پراپر بیٹسمین والی، یہ بھی ایک مت ہے ویسے نا. مطلب یہ مت پراپر ہے. بیٹسمین بھائی، مطلب اب الگ سکلز چاہیے یار آپ کو T20 میں. اور جب تک یہ بالنگ مشین لگا کے نہیں کریں گے وائڈ یارکر کی پریکٹس، 100 بالیں نہیں کھیلیں گے، تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ کوئی وائڈ یارکر کرا رہا ہے فیلڈ لے کے. تو آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ پریڈکٹ کریں گے بالر کیا بال کرائے گا فیلڈ کو دیکھ کے، آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ اس چیز کو بیک کریں کہ ہاں اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ مجھے لگ رہی ہے وائڈ یارکر والی، تو یہی بال آئے گی اور میں تیار ہوں اس کو کھیلنے کے لیے. یار علی میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. پراپر بیٹسمین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انزی یا محمد یوسف کھلا لیں. مطلب کوئی انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں، آپ کو ٹاپ 5 میں امید ہوتی ہے کہ ایک بھی چل جائے 50-60 رن کر دے گا. ہمارا آپ نے آصف رکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو 60 رن کی امید نہیں ہے. شانی 60 رن سوریا نہیں کرے گا سوریا میچ کے ٹائم. سوریا 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 کی سوریا آوازیں آتی ہوئی، سوریا سوریا سوریا. آئے ہورائزن کے آئے اوپر سے سوریا گینگ آ رہا ہے بھاگتا ہوا، سوریا سوریا کے نعرے سنجوس کا لگاتے. ہے، سنجوس کا ہے. مطلب آپ سنجو کو سندر. آپ کے بابر اور رضوان اور فخر سے بھی آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ لمبی اننگز کھیل دیں گے 70-80 کی. باقی آپ کو 10-15 والے لڑکے ہی ہیں نیچے. مسئلہ مجھے یہ ہے تو کہ لیکن آصف پھر آصف بھی وہی 10-15 ہی کھیل رہا ہے، لائک تو وہ تو پھر ٹھیک کر رہا ہے. میرا پوائنٹ یہی ہے نا آپ سے
کہ آپ لوگ تم دونوں کہہ رہے ہو کہ آصف علی ماٹھا ہے اسے بچا کے رکھتے ہیں، لیکن ان دا کرنٹ سیٹ اپ مجھے کوئی اس کی ریپلیسمنٹ نظر آ نہیں رہی. اندر مجھے بابر. کوئی آصف علی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ایف وائی آئی، لیکن اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یا تو آپ فہیم اشرف کو کھلا دیتے آصف علی کی جگہ. اوہ، یہ تم نے بالکل راشد بھائی والی بات کی. راشد بھائی نے یار کہا فہیم اشرف. بالر کھلا لیں اس کی جگہ، آصف کی جگہ ایک پراپر فاسٹ پھر آپ بالر. کے پاس 7 بالر ہو گئے، افتی اور فہیم دونوں. یار کتنے بالر کھلانے ہیں بھائی، مطلب کتنے کھلانے ہیں بالر. لیکن ویسے یار پاکستان کا جو ارلی T20 سکسیس ہے وہ اسی پہ چلتا تھا. آفریدی، حفیظ، ملک گل اور پھر 4 سہیل تنویر، یار آپ 4 دیکھیں بالر تو نا، یہی ہو گئے. آپ گل یہ گل سوچیں گل. کہ آپ کی اگر ٹیم لائن اپ میں وہ ہو شاہین، نسیم اور حارث، وسیم جونیئر کو آپ آصف کی جگہ لے آئیں، اور باقی تو 7 آپ کے ویسے ہی بالنگ بیٹسمین نواز، شاداب، آپ اوپر نیچے کرتے رہیں، افتی. یہ تو بڑی اوور کل ہو جائے گی، آپ کی ٹیل بہت ہی لمبی ہو جائے گی اس سے تو. ہاں یار آصف اور وسیم میں فرق تو نہیں ہے، وہ بھی 10 رن کرنے ہیں، اس نے بھی. یہ آپ نہیں، ویسے یہ اب آپ کے پی جاتے ہیں. یہ اب کے پی ڈسکریمنیشن جو ہے آپ کے اندر آ گئی ہے. یہ دیکھیں اب آپ زیادتی نہ کریں فواد. یار مجھے آصف تو از اے کوئی بیٹر فرق نہیں بیٹسمین پڑتا دین اگر وسیم. آصف نے کہ 10-20 رن سے کوئی میچ نہیں جیتنا آپ نے. لیکن اس نے تو جتائے ہیں میچ. ابھی تو اتنے بتا دی. یار وہ تو اسے تو 3 آپ مین نے آف دا بتائے، میچ ملے. ایک میں نے نسیم شاہ کا بھی بتا دیا ہے، بات ختم پہ. مطلب وہ تو 2 چکے لیکن نسیم وسیم شاہ بھی جونیئر مارے گا، بھی تو کسی نہیں دن بتائے. وسیم مارے گا، کسی دن دہانی مارے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن اس میچ کا مین آف دا میچ تو نسیم نہیں تھا، آئی تھنک وہ کوئی اور پلیئر تھا. مین آف دا مین میچ آف دی تو میچ آتا. کیوں نہیں تھا؟ یہ وہی راشد والی بات. آپ مین آف خود دی کہتے میچ ہو وہ مین آف دا نہیں تھا. میچ، تو میں پھر اسے کانٹرڈکٹ کروں تو آپ کہتے ہو تم راشد بن گئے ہو. کیا دیکھیں بات چکوں کی ہو رہی ہے، آپ مین آف دی میچ پر چلے گئے ہیں. 2 چکے اس نے بھی مارے، 2 اس نے بھی. اب بھوونیشور کمار کو ہر 4. کوئی 2 چکے مار رہا ہے یار، اگر آصف نے مار دیے کیا ہوا؟ تو یہ آپ اب ایک آصف کی سال سے غلطی نہیں ہے نا بھوونیشور کہ کو چیک کریں، بھوونیشور کو کوئی بھی اوور آ دے کر دیا. مار رہا ہے. لیکن ابھی آصف کی تو غلطی نہیں ہے نا کہ بھوونیشور کو روہت شرما نے اوور دے دیا. آصف اسے کیا کہ جا بمراہ کو بلا، میں نے اسے 6 یار مارنا ہے. آصف کا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ نے پتہ نہیں یہ نوٹ کیا یا نہیں، وہ میڈیم پیسرز کو مارتا ہے، نہ سپنرز کو نہ ایکسٹریم فاسٹ کو. جنت گول، ٹیم ایکسٹریم. سعودی. ابھی تھوڑی دیر بعد فواد بولے گا کہ پتہ ہے آصف کی ایک اور بات بتاؤں، تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے. مطلب آصف ہمیشہ 120 سے 130 رینج والے بندے کو مارتا ہے، اسے میں یہ نے بات ایکسٹریم سچ نہیں پیس ہے. کو مارتے نہیں دیکھا، اسپنر کو مارتے نہیں دیکھا. یہ بات سچ نہیں ہے فواد. آصف بتائیں. کا ریکارڈ ہے کہ اس کا 140 کا سٹرائک ریٹ ہے اگینسٹ فاسٹ بولنگ. تو فاسٹ 140 بالر تو پلس. وہ یہ بھی آج کل کاؤنٹ کر رہے ہیں نا. آپ نے اسے سٹارک کو چکا مارتے دیکھا ہے، آپ نے اسے وہ انڈین کیا وہ بندے کو مارتے دیکھا جو ابھی انفٹ ہوا ہے، کس کو مارتے دیکھا ہے؟ اسٹارک کے خلاف تو میں نے اسے کھیلتے بھی نہیں دیکھا، تو چھکے مارنے کی پاسبلٹی نہیں ہے. یعنی باقی اس یہ دن جو ساؤتھی ایکسٹریم بولٹ. فاسٹ بالر پر انگلینڈ والوں یار نے آؤٹ ایکسٹریم کیا. کہاں شعیب اختر کو لے ہیں؟ کون سا ایکسٹریم آپ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 125 130 والا جو بھی ملتا ہے اسے لپاٹتا ہے، پورے 125-30 تو سعودی. یار نہیں، 140 تک تو وہ سعودی کراتے ہیں. 135 140. اب آپ کہہ رہے ہو کہ 150 کو آپ 4 بالوں میں 4-6 مارو. وہ تو کوئی بیٹسمین نہیں ہے اس دنیا میں یار سوائے مطلب وہ ان کو انگلش 2 سیٹ اپ میں چکے بھی ہوگا. ساتھ میں نہیں مار سکتا کوئی 140 کا بالر مل جائے تو. تو یہ سعودی لیٹ 130 کے بالر ہی ہیں. بولٹ بھی یار تو لیٹ جب بھی 130. مارا ہے اس کو آپ اننگز چیک کریں، 130 132 میں بال ڈالی ہے، اس نے 6 مار دیا ہے. نہیں وہ میں نے چیک کیا تھا، وہ 139 140 پہ تھی. کیونکہ مجھے پتا آپ نے چیک کیا نہیں تو میں نے چیک میں کیا وہ ہے، وہ چیک کر کے آیا. 128 میں تھی وہ بالیں، یہی میں نے چیک کی ہیں 2. 128 کی سپیڈ سے بولٹ کو بھی جو چکا مارا ہے وہ 133 کی سپیڈ والی بال تھی. سلو بال تھی. سلو بال تھی. بھاگے ہاں اس کی اصل میں جب اس کو ٹیم سے نکالا حیدر علی کو فواد نے، تو ساتھ میں اپنی بھی نکل گئی. اس کو یاد ہے فک، یہ تو میں اپنے ہی پلیئر نکال رہا یہ ہوں. تو میں اپنے پلیئر نکال، پیچھے نکل گئی. تو تو فواد جو ہے ابھی انہوں نے میسج کیا کہ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں واش روم کر کے.
ہاں تو حق کے پہلے پوڈ پہ ہگا باہر جا کے ہگا. پوڈ کی باہر بس پوٹی نہیں آتی. یار علی لیکن تمہارے خیال میں یہ جو بنگلہ دیش نیوزی لینڈ ہے مجھے تو یہ بہت فالتو لگ رہی ہیں ٹیمیں. یہ بات تو ہم کر چکے ہیں نا پہلے. بنگلہ دیش کی تو خیر کیا ڈسکشن کرنا, مطلب ویسے بھی شکیب بھی نہیں ہے, مطلب جو ایک ان کا ورلڈ کلاس کھلاڑی ہے. اور نیوزی لینڈ کی بڈی ٹیم ہے یار, مطلب وہ بھی پچھلے دن ہی کوئی اسٹیٹس بھی ان کا آیا تھا کہ وہ ایوریج ایج جو ہے وہ پتہ نہیں 31 ہے یا کچھ ایسے, اور اس میں حال میں اسکواڈ کے اندر کوئی 11 کھلاڑی جو ہیں وہ پتہ نہیں 30 سے اوپر کے ہیں. تو مطلب 20s میں تو کوئی ہے ہی نہیں نا, مطلب ان کا کوئی ینگسٹر تو ہے ہی نہیں. اور میں آپس کی بات ہے کہ میں 2008-10 سے دیکھ رہا ہوں سعودی بولٹ, ولیمسن, جیمز نیشم. یار مطلب پاکستان ٹیم میں کون ہے جو 2010 میں کھیل رہا تھا؟ ولیمسن بھی لگتا ہے کہ ابھی نیا ہے, اس کی شکل تھوڑی چچ سی ہے, بچہ سا لگتا ہے. کتنا کب سے تو کھیل رہا ہے وہ ولیمسن, 2010 میں ڈیبیو کیا تھا. ٹیم سعودی نے 2008 میں ڈیبیو کیا تھا. کمپیئر دیٹ ٹو پاکستان ٹیم. ہمارا جو سب سے پرانا پلیئر ہے وہ ہے شان مسعود جو 2013 میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا جس نے. باقی یہ سارے دہانی, بابر اعظم, آصف علی, یہ سارے 2015-16 میں آئے تھے. ویسے پتہ ہے یہ نیوزی لینڈ کی بھی وہ پائپ لائن جو ہے وہ کچھ لگ تو نہیں رہا کہ پیچھے سے کوئی اچھے آ رہے ہیں کھلاڑی. تو اب یہ مجھے لگ رہا ہے ان کا ایک گولڈن پیریڈ یہ آ کے جا رہا ہے اب یہ بیسیکلی. ہاں ان کا جو تھا نا گولڈن پیریڈ وہ آیا تھا کوئی 2010 میں جب ولیمسن آیا تو ان کے پاس ایک بہت ہی نیکسٹ لیول مڈل آرڈر بیٹسمین آ گیا. تو اس کے ارد گرد انہوں نے پھر ٹیم بنائی, وہ بی جے واٹلنگ اور ٹم لیمن جو بھی ہے, ٹرینٹ بولٹ سعودی. اچانک ان کے پاس اتنے سارے ورلڈ کلاس پلیئرز آ گئے. ہاں 3-4 بالر آ گئے, فاسٹ بالر اچھے, ایک ٹھیک سا اسپنر آ گیا تھا سینٹنر, اور باقی بیٹسمین ان کے صحیح تھے, مطلب سارے. برینڈن مکلم آ گیا ان کے پاس, مارٹن گپٹل آ گیا. تو وہ سارے اب بڈھے ہو گئے ہیں. تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. یہ بلیئر ٹکنر ٹھیک ہے, چکنر مائیکل بریسویل, یہ بوائز ابھی نہیں اسٹیبلش نہیں ہے. مائیکل بریسویل نے تو میرے حال میں کوئی 2001 میں ڈیبیو کیا تھا. وہ جان بریسویل تھا. اور ایک کوئی کوچ بھی تھا بریسویل. کتنے بریسویل ہیں بھائی ان کے پاس. ہاں ہی بریسڈ ویل فار دی اوکیزن. یار ویسے ان کی طرف بنگلہ دیش کی ٹیم بھی نیچے ہی جا رہی ہے کہ کوئی ٹائم تھا کہ وہ جیتنا سٹارٹ ہو گئے تھے, اب پھر وہی سے پرانے. یار وہ جیتے وہ سری لنکا سے ہی تھے, وہ اپنا ندا ہاس ٹرافی میں, اور ننگا ڈانس کرتے تھے اس کے بعد. اور ان کے پاس بھی وہی پرابلم ہے کہ وہ آنا چاہیے شانی کی جگہ ٹیم میں. ان کا وہی پرابلم ہے یار کہ مشفیق الرحیم, شکیب, تمیم اقبال, یہ سارے تھے ان کے سٹار پلیئر جو آگے تھوڑی بہت پرفارمنس دیتے تھے. شکیب تو خیر بہت ہی نیکسٹ لیول تھا, لیکن اب وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اب ان کی جو اپ کمنگ پلیئرز ہیں وہ مہدی حسن اور لپتن داس, ایک وہ بھی تو تھا, وہ ورلڈ کلاس نہیں ہے. ایک وہ رشین کرنسی کے نام پہ بھی تو تھا, روبل حسین. وہ بھی ہے. اما ابا نے کیا نام رکھے, ڈالر تو بہت ہی واحد لگے گا, روبل لگتے ہیں, روبل. یار میری ایک سجیشن ہے کہ ویمن ٹیم میں سے ندا ڈار کو لے کر شانی کی جگہ کھلا لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ٹرینی مطلب آپ بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی, اور ٹیم میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب کوئی اور رہا نہیں تو اس نے انڈیا کے خلاف اچھی اننگز کھیلی ہے. تو اس کا آسان حل یہ کیوں نہیں ہے کہ شان مسعود کے جو ہے کیسٹریٹ کروا کے وومنس ٹیم میں ڈال دو, شاید ٹاپ پرفارمر ہو جائے گا. ایک یہ بھی تو حل ہے, ریورس اس کا چلے. ہاں یہ کر سکتے ہیں. ٹیم پاکستانی وومن ٹیم کا کیپٹن بن جائے گا شانی. یار سیریسلی پاکستانی ویمن ٹیم نے بھی بالکل وومن ٹیم کی طرح کام کیا ہے کہ تھائی لینڈ سے ہار گئے, انڈیا کو ہرا دیا. نام ان کا چینج کر لے اپنا, شانی مسعودہ. ہاں شانیہ مسعود, شانیہ مسعود, شنم مسعود, شبنم مسعود. ویسے یہی مسئلہ ہوتا ہے جو اسٹیٹسٹکس. ویسے اگر حیدر علی ویمنس ٹیم جوائن کرے تو اس کا کیا نام رکھیں گے؟ حذیفہ علی, ہبا علی, ہبا علی. ہاں ہبا, ہدا علی فرام اٹک. حیدر علی کو اگر کاسٹریٹ کروا کے وومنس ٹیم میں ڈالا جائے کیا نام رکھیں گے؟ افتی کا نام آئے سے کیا کوئی قرۃ العین رکھنا پڑے گا. میری ایک پریڈکشن آپ قرۃ العین انجم انجم بیسٹ ہے.
میری ایک پریڈکشن ہے کہ افتی جو ہے وہ شانی سے اچھا کھیلے گا ورلڈ کپ میں. اچھا میں سمجھا وومنس یار ٹیم میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو نمیبیا کی ٹیم اسکاٹ لینڈ سے بہتر کھیلے گی. مطلب باہر کافی لو ہے فواد. کمپیرزن کیا ہو رہا ہے ابھی؟ یار مزے کی بات ہے کہ ابھی حیدر علی اور شان مسعود جو ہیں وہ ٹیم سے باہر تھے، اور پتہ نہیں مطلب 6 مہینے سے شور ہو رہا تھا کہ حیدر علی اور اپنا شان مسعود کو لایا جائے. اب یہ بھی آگے برابر ہو گئے ہیں، مطلب اب یہ ہو رہا ہے کہ کیوں آئے. یار اس میں دن وہی یہ کہہ رہا ہوا ہوں نا نا، کہ مجھے اتنی ساری ہنسی عوام آئی. چپ ہو گئی اب. یہ ہاں محمد وسیم کو راشد لطیف نے اپنے پروگرام پر بلایا نا، تو اس سے پوچھتے کہ یار وہ مطلب کہ چینجز کیا آپ کیا کریں گے، تو آگے سے کہتا کہ بتائیں، آپ بتائیں کس کو لائے ہاں ڈومیسٹک میں سے. تو پھر کوئی جواب تو نہیں تھا. ہوں تو حیدر بس علی نے، محمد وسیم کافی لاجیکل باتیں کرتا ہے. اس سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یار حیدر علی کو کیوں نہیں کھلاتے آپ لوگ؟ اس نے کہا اس کے پچھلے میچز کا ریکارڈ چیک کر لو کہ کیا ہوا ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں کھلاتے 11 میں. یار سین یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ورلڈ کپ جو ہے نا کافی کھلاڑیوں کے لیے شاید یہ آخری مطلب پاکستانی کلرز میں جو ہے میچ ہو، اس کے بعد سیریز وہ ہو. کیسٹریٹ ہو کے ویمنس ٹیم کو وہ آتا بھی ہے. یار تمہاری ویسے نیشنل یہ ٹیم ہے سے بکواس شروع ہونے والی ہے. کہ یہ تم تو کیا کہو؟ محمد وسیم نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم چینجز کون کون کیسٹریٹ ہوگا؟ محمد نے لسٹ بنائی ہوئی کیسٹریشن لسٹ. اس نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ ان لڑکوں پر ہم نے ورلڈ کپ کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس سے پہلے چینجز نہیں کریں گے، ورلڈ کپ کے بعد ری اینالائز کریں گے. نہیں لیکن مطلب مجھے نہیں سیدھی سی لگتا بات ہے، کس دیکھو کو نا، لائیں گے. دیکھو لائیں کہ گے کس جس کو کو؟ بھی لیں وہ سائم یعقوب کو لے آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ مطلب اگر آپ بھی نہیں چل رہے تو پھر دوسرا بھی آ کے نہ چلے کوئی بات نہیں، لیکن وہی بات ہے شاید ہم پوٹینشیل پہ ہی کھلا لیں، یا شاید اس ہوپ میں ہی کھلا لیں گے یار یہ بندہ آپ سے زیادہ اچھا پرفارم کر لے گا. مطلب ہاں فیل لیکن اب تو بہت کم ٹائم ہے. اب اسکواڈ میں چینجز نہیں نہیں نہیں، ہوں گے. اب تو نہیں، میں تو ورلڈ کپ کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اب مطلب کن کھلاڑیوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. آپ کے خوشدل شاہ ہو گئے، آصف ہو گئے، اس کے علاوہ افتی بھی مطلب ایک طرح سے لٹک ہی رہی ہے تلوار، اس کے علاوہ حیدر علی ہو گئے. یہ 4 تو ہو گئے جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. یار اگر ان مجھے کے تو لگتا ہے اگر ان حیدر کے علی اچھے کو ان کھلانا کے چاہیے. اگر اچھے ورلڈ کپ نہیں ہوئے یہ تو جا رہے ہیں باہر، سیدھی سی بات ہے. اگر انہوں نے ایک بھی اننگ بھی نہیں کھیلی اچھی ڈھنگ کی، یہ چاروں باہر ہوں گے. میری تو پریڈکشن یہ ہے. آئی تھنک آصف علی موسٹ پروبیبلی فارغ ہوگا اگر وہ اس ورلڈ کپ میں نہ چلا، خوشدل بھی. کیونکہ خوشدل بھی ہاں اور افتی بھی، مطلب ہے افتی کی عمر بھی مصباح جتنی ہے تو اب ہوں. تھوڑا بوڑھا بھی ہے. اور چوتھا تو حیدر علی بھی اگر نہیں حیدر چلا تو علی بھی. یہ 4 یار تو مجھے لگتا ہے کہ حیدر علی پر تھوڑا اور انویسٹ کریں گے یہ لوگ، اسے شاید ٹاپ آرڈر میں لے آئیں. بیٹنگ میں آپ کے فخر، رضوان، بابر اور حیدر علی بچ جائیں گے. شاید حیدر کو کھلائیں نا 11 میں، لیکن اس پر انویسٹ کریں گے اور بھی یہ. ہو سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ون وے اور دی ادر یہ کم از کم 3 کھلاڑیوں کے لیے تو یہ آخری ورلڈ کپ ہو سکتا ہے. آخری بیسیکلی میچز ہو سکتے ہیں پاکستانی کلرز کے اندر. یار بالکل. مجھے لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ حارث پر ہمیں انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کرنی چاہیے، اسے مڈل آرڈر کے لیے تیار کرنا چاہیے. حارث رؤف. نہیں، حارث جو وکٹ کیپر ہے. یار پھر کانفیڈنس کم کر دے گا حارث رؤف بیٹسمین کا. ہاں یعنی بالنگ تو آپ کی رہے گی، شاداب اور نواز بھی رہیں گے. مڈل آرڈر میں یہ 4. بالنگ میں سب صحیح ہے، بالنگ میں کوئی ایسا نہیں ہے. مطلب آف کورس دھانی وانی ابھی فیل ہو رہے ہیں تھوڑا سا 2-3 میچز میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جائے گا. کیا جا بھی سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں پاکستان کرکٹ میں، لیکن چانسز کم ہے. لیکن ان بیٹسمین پہ تو بھائی پوری میڈیا میں بات ہو رہی ہے اور سلیکٹر سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو یہ تو مطلب ایزی یہ وہ ہوگی نا. اور اگر یہ 4 نہیں چلے تو پاکستان کبھی ورلڈ کپ جیت سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے. مطلب آپ کی ٹیم کے 4 کھلاڑی نہیں چل رہے ہوں، کبھی آپ جیت سکتے ہیں ورلڈ کپ، وہ بھی چاروں بیٹنگ کے. تو وہ تو آف کورس اگر یہ نہیں چلے تو پاکستان نے ہارنا بھی ہے. پاکستان نے ہارنا ہے تو کسی کو اسکیپ کوڈ بھی بنانا ہے، تو اسکیپ کوڈ یہ تیار ہے. ہاں لیکن میں ایک تھوڑی بسائڈ دا پوائنٹ بات کروں گا کہ اصل یار جو لیگیسی آپ کی بنتی ہے وہ ویسے یہ ورلڈ کپس اور چیمپئن شپ سے ہی بنتی ہے. آپ بے شک ڈھیر ساری سینچریاں مار دو آؤٹ سائڈ ان بائیلیٹرلز. یہ دیکھو یہ کپل دیو، عمران خان، مہندر سنگھ دھونی، یہ لوگ ہمیں یاد ہیں، ان کی بیٹنگ بھی یاد ہے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپس جیتے تھے. یا جس طرح پاکستان 2009 میں جیتا، ٹھیک ہے، انڈر یونس خان، اور اس میں ساری پرفارمنسز. تو یہ نیوزی لینڈ وغیرہ جو ہیں، ساؤتھ افریقہ، ان کے پلیئر اس لیے بھی آپ بھول جاتے ہو انہیں کیونکہ یہ کوئی ورلڈ کپ سے نہیں جیتتے.
تو میری ویسے دل ہے کہ پاکستان جیتے، لیکن پاکستان مشکل ہے. لیکن دوسری جو ٹیم میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ میرا دل ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیتے، کیونکہ آئی تھنک دس از آلسو لائک اے ساؤتھ افریقن ٹیم وچ از ویری لائکیبل، اور ٹیلنٹ تو ہے ان کے پاس، بیٹسمین تو ان کے پاس بہت اچھے اچھے ہیں. اسپیشلی ٹیمبا. ٹیمبے کو نکال دو، لیکن روسو، اسٹابز، ملر، یہ بوائز اگر ان کو اگر اپنی لیگیسی بنانی ہے تو ان کو ایک ایلیویٹ ویسے کرنی ہوگی. ٹیمبا کے کتنا کانفیڈنس پہ ڈینٹ پڑا ہوگا کہ منجی لیگ میں بھی کسی ٹیم نے نہیں لیا اسے. کتنا مطلب بیچارے کا مطلب کانفیڈنس خراب ہی ہو گیا ہوگا اگر پہلے اس کچھ نے کھیل بھی انٹرویو پاتا دیا، ہو. اس نے کہا مجھے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اچھا صحیح ہے. ہاں، یہ تو اسی کانفیڈنس سال خراب میں کر اظہر دیا علی اس کو بھی ہوئی تھی جب پی ایس ایل میں نہیں رکھا تھا، او ڈی آئی کیپٹن تھا شاید. ہاں لیکن پہلے سیزن میں رکھ لیا تھا آؤٹ آف ریسپیکٹ کس کو؟ اظہر علی. اظہر علی. ہاں ہاں پہلے سیزن میں تھے یہ سارے، اشرف لاہور شفیق وغیرہ قلندرز. سب تھے. ہاں اینی ویز میرے خیال میں جی آج کی بات ختم کرتے ہیں. گھنٹے ہو گئے، گھنٹے کے پیسے لیتی ہوں میں. گھنٹہ ہو گیا آپ ہے فواد، گھنٹے زیادہ کرو گی؟ یہ گھنٹے بکواس بند کرو اور کپڑے پہنو. نکلو ننگے نکلو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سننے کا شکریہ آپ لوگوں کا. ہماری کرکٹ کے اوپر تھوڑی سی ہم نے بات کی آج. اس کے علاوہ جو اب میرے خیال میں جب ہم بات کریں گے تو یہ ٹرائی نیشن سیریز جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوگی، اور میرے خیال میں وہی ہوگا کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا فائنل ہوگا. اس میں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اور آف کورس جیتنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ کمبینیشن بنانے کا یہ آخری موقع ہے پاکستان کے پاس کہ 4 پہ شاداب کو کھلانا ہے، یا جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے وہی والی اسٹریٹجی رکھنی ہے. بابر اور رضوان تھوڑا تیز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے؟ اگر کھیلتے ہیں تو کیا اس کے رسک فیکٹر ہیں؟ کیا وہ اگر کبھی جلدی آؤٹ ہو گئے تیز کھیل کے تو پھر کیا ہوگا اسکور؟ یہ ساری چیزیں ذرا شاید ہمیں تھوڑے دیکھنے کو ملے، سوالات کے شاید کچھ جواب ملیں اس سیریز کے اندر. آپ لوگ بھی دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ کیسا آپ کو اچھا لگ رہا ہے پاکستان ٹیم کی اپنی جو نئی اپروچ جو دیکھنے میں آئی ہے، اسپیشلی جو آخری میچ میں. سننے کا بہت شکریہ ہم تینوں کی طرف سے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں اور اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے.